السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایولیوشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ٹو نیشن تھیوریز اینڈ ایڈوانسمنٹ آف اسلام، کہ اسلام کیسے آیا، ٹھیک ہے، انڈیا میں، اور ٹو نیشن تھیوری کیسے پھر بعد میں ایوالو ہوئی تھی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسلم عرب ٹریڈرز جو تھے وہ انڈیا میں آتے تھے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاجر جو تھے وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آتے تھے، اور حضرت عمر کے دور سے آتے تھے۔ ان کا رہن سہن، ان کی جو طرز زندگی تھی، اس سے لوگ اتنے زیادہ متاثر ہو گئے تھے، اور ان کا جو بزنس کرنے کا سٹائل تھا، کیونکہ اسلام نے ان کو ہر چیز میں اعلیٰ کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہاں پر اسلام کو پریچ کرنے کی کوشش کی، اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے جو اسمال اسٹیٹ رولر تھا، کرنگ نور تھا اس کا نام، اس نے اسلام کا قبول کیا، جو کہ پھر کس کے ہاتھ پہ قبول کیا تھا؟ شیخ شریف بن مالک تھا، جو ایک گروپ گیا تھا تبلیغ دینے کے لیے، اس کے ہاتھ پر کرنیک نور نے کیا تھا۔ پھر گجرات کا ایک رولر تھا بلیہرا اس لیے ہے، ٹھیک ہے، اسپیلنگس دیکھ لیں، بلیہرا اس کا نام تھا، جو کہ اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو وہاں پر رہنے کی اجازت دی تھی، اور جب وہ وہاں پر رہنے لگے تھے تو ان لوگوں سے متاثر ہو کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ دیکھ لیں کہ انڈیا کی زمین پر سب سے پہلے جو بیٹل ہوئی تھی وہ عمان کا گورنر تھا، سر کافی نے یہاں پر بیٹل کی تھی، اس نے اپنی آرمی بھیجی تھی تانا اینڈ بروچ میں، اسمال سی پورٹ ہے ممبئی کے پاس۔ پھر دیکھتے ہیں سندھ میں اسلام کیسے پھیلا۔ سندھ پہ جو ہے راجہ طاہر کی حکومت تھی، جو کہ اس وقت بنو امیہ کا دور چل رہا تھا، یعنی کہ بنو امیہ کا جو کیلف تھا المالک ابن عبد المالک اس وقت تھا۔ پھر اس ٹائم پہ کیا ہوا، سائلون کا جو آئی لینڈ آف روبیز جسے کہتے ہیں، اس کے کنگ نے بہت ساری گفٹس اور بہت ساری جو بیوہ عورتیں تھیں اور یتیم بچے جو تھے اس کو گفٹ میں دینے کے لیے، یعنی کہ تاجروں کے یہ بیوہ اور بچے تھے جو کہ یتیم بچے تھے، جن کے جو تاجر مر گئے تھے، تو انہوں نے اس کو گفٹ میں دینے کے لیے عراق گورنر حجاج بن یوسف تھا، اس وقت عراق گورنر تھا یہ، تو اس کو گفٹ میں دینے کے لیے بھیجے، اور وہاں پر راستے میں سی کے ذریعے وہ سفر ہوتا تھا، تو داہر کے جو پائریٹ تھے، لٹیرے تھے، انہوں نے ان کو لوٹ لیا، اور ان جو بچے اور عورتیں تھے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، اور گفٹ وغیرہ لے لیے تھے۔ پھر دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ حجاج نے راجہ طاہر کو کئی بار بولا کہ ان کی چیزیں انہیں واپس کرو، وہ جو یتیم بچے بیوہ وغیرہ ان کو واپس کرو۔ انہوں نے جو ہے بہت سارے کمانڈرز وغیرہ بھیجے، ٹھیک ہے، لڑائی کے لیے، تو وہ مر گئے یا ہار کے واپس آ گئے تھے۔ تب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم، جو ان کا نیپیو تھا، بھتیجا تھا، سن ان لا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹرین کر کے بھیجا وہاں پر، اور 712 AD میں راجہ طاہر کو اس نے شکست دے دی، اور پھر محمد بن قاسم نے بہت سارے اسکالرس جو تھے، یعنی کہ بہت سارے اسکالرس علماء وغیرہ کو سندھ میں بھیجا تاکہ اسلام وہاں پہ پھیل جائے، تو اسلام بہت حد تک وہاں پر پھیل گیا تھا، لیکن جب بنو عباس کا جب دور تھا، اس ٹائم ان کی عدم دلچسپی کی وجہ سے سندھ میں سے مسلمانوں کی گرفت تھوڑی سی کمزور پڑ گئی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ کیسے محمد بن غوری آیا، شہاب الدین محمود غزنوی وغیرہ آیا، ٹھیک ہے، اور سلیو ڈائنیسٹی اور جتنی بھی ڈائنیسٹیز آگے کیسے قائم ہوئی، اور مغل ڈائنیسٹی کیسے آ گئی، پھر برٹشر کیسے آ گئے تھے، اور پھر 1935 کی وار پڑھ لیں گے، 1857 کی وار پڑھیں گے ہم اس میں، ہے کہ سلطنت ڈائنیسٹی، سلطان ڈائنیسٹی جب وہاں پہ شروع ہو گئی تھی، تو سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے 17 اٹیکس کیے تھے، 1000 سے 1026 تک 17 اٹیکس کیے تھے انہوں نے۔ پھر شہاب الدین محمد غوری نے نارتھ اینڈ ویسٹ پہ جو ہے اٹیکس وغیرہ کیے، اس میں اسلام پھیلایا۔ پھر شہاب الدین محمد غوری نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر دی تھی، اور پھر حکومت قائم کرنے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے اپنے ہی سلیو جو تھا، ان کا ایک غلام تھا قطب الدین، اس کو اپنی جگہ پہ سلطنت پر بٹھا دیا، اس کو سلطنت پہ بٹھا دیا۔ یہاں سے پھر مملوک ڈائنیسٹیز کو کہتے ہیں، یا سلیو ڈائنیسٹی کہتے ہیں اس کو، وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ پھر خلجی ڈائنیسٹی تھی، پھر تغلق ڈائنیسٹی تھی، پھر سید ڈائنیسٹی تھی،
یا اس کو سادات ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لودھی ڈائنیسٹی وہاں پہ شروع ہوئی. لیکن لودھی ڈائنیسٹی کب وہاں پہ فیل ہوئی؟ جب ابراہیم لودھی کو بابر جو مغل امپائر تھا، ٹھیک ہے، مغل خاندان سے بلونگ کرتا تھا. 1526 میں ابراہیم اور بابر کے درمیان میں جنگ ہوئی اور یہاں پر مغل امپائر قائم ہو گئی تھی ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے بعد. یعنی کہ یہ جتنے بھی اوپر ڈائنیسٹیز چل رہی تھی یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. مغلیہ دور میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن اس کے بیچ میں ہمایوں کے دور میں شیر شاہ سوری آ جاتا ہے، لیکن تب بھی مسلمانوں کے حالات تب اچھے تھے. لیکن اکبر کی جو حکومت تھی اس نے ایک نیا تجربہ کرنے کی کوشش کی، ایک نیا دین الہی لے کر آیا، جس کی دین الہی کا تجربہ کیا. اور تب وہاں پہ علماء اور صوفیاء جتنے بھی تھے تب بھی وہ اکبر کے ساتھ ہی تھے. پھر دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. مغل کی حکومت تو چل رہی تھی تب. اس ٹائم پہ انگلینڈ اور فرانس کے ٹریڈرز جو تھے وہ انڈیا آتے تھے تجارت کرنے کے لیے. انہوں نے ان کی جو یعنی کہ ان کا زور اتنا زیادہ تھا کہ ان تاجروں نے اپنے زور سے کچھ زمینیں وہاں سے کیپچر کر لی، یعنی کہ کچھ زمینوں پر قبضہ وہاں پر کر دیا. اور ان کا یہی تھا کہ وہ پورے انڈیا پہ حکومت کرنے لگے. وہاں پر مرہٹیز اور حیدرآباد کے جو رولرز تھے اور سلطان حیدر علی جو تھا اس وقت یہ پاورفل تھے. تو یہ پاورفل تھے وہاں پر. اور ان کو جو ان کے درمیان میں کچھ ڈسپیوٹ چل رہا تھا، وہ تنازعہ جو چل رہا تھا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان تینوں بڑی طاقتوں کے درمیان انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. اور ان کے درمیان میں اتنے ڈسپیوٹ پیدا کر دیا کہ وہ ان کے ڈسپیوٹ سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے لگے تھے. اور مرہٹے جو ہے اپنے زور و شور پر آ گئی تھی اور وہ دلی تک پہنچ گئی تھی. اور وہ دلی تک پہنچ گئی تھی، ان کی فوجیں دلی تک پہنچی. اور پھر اس وقت جو مغل کے شہنشاہ جو تھے اس کو دبانے کی سکت ان میں نہیں تھی. پھر احمد شاہ ابدالی کو جب یہ چیز پتہ چلی تو انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا. اور تب بیٹل آن پانی پت ہوئی. اور تب انہوں نے وہاں پر ان کو شکست دے دی تھی. احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دے دی تھی. پھر فرانسیسیوں نے اور انگریزوں نے کی یہ سازش تھی کہ وہ بنگال کو کیپچر کر لیں. بنگال میں اس وقت سراج الدولہ کی حکومت تھی. تو میر جعفر ایک غدار نکلا جس کی وجہ سے انہوں نے بنگال کو کیپچر کر لیا انگریزوں نے. پھر سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے بھی اپنی بہت ساری مجاہدانہ کوشش کی. اپنی مجاہدانہ صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے انہوں نے جنگ کی. اور تب وہاں پر بھی میر صادق جو تھا ایک غدار نکلا اور اس کی وجہ سے جنگ کے دوران ہی سلطان حیدر علی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر ٹیپو سلطان کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ٹیپو سلطان کے ساتھ ان کے جو فرینڈز تھے، ان کے ساتھی جو تھے وہ غدار ہو گئے نکلے. اور تب جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے تھے ٹیپو سلطان. پھر بنگال میں اور ویسٹ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آ گئی تھی. اور تب وہاں پر انہوں نے جو ہے مغلیہ خاندان مغلیہ حکمران جو تھے وہ برائے نام تھے وہاں پر. اور انگریزوں نے کیا کیا کہ ان کو بالکل ہٹا دیا تھا وہاں پہ. اور پھر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان کا سارا نظام دے دیا کہ یہ ہی یہاں پہ سارا نظم و نسق چلائیں گے. اور ان کا جو نظم و نسق تھا وہ مسلمانوں کے خلاف تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنے لگے تھے. تب ان کے دلوں میں اتنی زیادہ نفرت آ گئی تھی کہ انہوں نے 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوئی، جنگ آزادی کا آغاز ہوا. اور سب سے پہلے جنگ آزادی کا آغاز ہوا تھا میرٹھ چھاؤنی میں. صفائیوں نے بغاوت کی تھی یہاں پر.
اور تب جو ہے یعنی کہ انگریزوں نے بالکل ہی اپنے انڈیا پہ یعنی کہ یہ جنگ جو تھی یہ جیتنے والی تھی، لیکن تب وہاں پہ بھی کچھ غدار نکل گئے تھے اور انگریزوں کی حکومت یہاں پر قائم ہو گئی تھی۔ پھر آگے ہم پڑھیں گے کچھ فلاسفرس کا کہ شیخ احمد سرہندی کیا تھے، اور پھر شاہ ولی اللہ کا پڑھ لیں گے۔ تو پلیز میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور میں ساری ویڈیوز لازمی دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو مجھے فیڈ بیک لازمی دیں۔ تھینک یو۔